ہماری جستجو اور چاہت یہ تھی کہ جو لوگ نشہ کرتے ہیں وہ لوگ اس کے عذاب کو جان لیں، جو لوگ بچے ہوئے ہیں ان کی ہلاکت خیزیاں کو جان کر کے سن کر کے کم سے کم آئندہ ان کا ارادہ یہ رہے کہ انشاءاللہ زندگی میں اللہ نے اگر حیات دی تو کبھی بھی نشہ کے قریب نہیں جائیں گے۔ بیان کرنے کا مقصد یہی تھا۔ جو بھی باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیے جاتے ہیں، الحمدللہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ ہمیشہ اچھائی کی تلاش میں رہتے ہیں، خیر کی تلاش میں رہتے ہیں۔ جب ان کو کوئی حدیث کے خلاف بات ملتی ہے اور ان کو لگتا ہے کہ مجھے تو علم نہیں تھا اور میں نے نادانی میں ایسا کام کر لیا، میں نے غلطی سے کیا، غلط سنگت کی وجہ سے کیا، تو بفضلہ تعالی اس گناہ سے وہ توبہ اور استغفار بھی کرتے ہیں۔ اور الحمدللہ ہم نے اس موضوع پر جب خطاب کیا، باضابطہ ہم لوگوں کے ارادے کو جاننے کے لیے برجستہ پوچھا بھی۔ ایک پروگرام ابھی قریب ہی میں عیدگاہ کے پاس تھا، تو 4 بھائیوں نے باضابطہ نام لکھا اور اس نے کہا کہ الحمدللہ آج سے میں عہد کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جو بھی چھوٹی موٹی لت تھی ہمیں، چاہے وہ جس کو ہم اور آپ گناہ نہیں جانتے تھے، حالانکہ وہ بھی گناہ ہے اور اسلام کے خلاف اور شیطانی کام ہے، بیڑی کا پینا، سگریٹ کا پینا، گٹکا کھانا، اس طرح کی چیزیں جس کو اسلام نے پسند نہیں کیا۔ اور اسلام کیوں کر پسند کرے گا؟ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچے پیاز اور کچے لہسن کھا کر کے مسجد تشریف نہیں لاتے تھے۔ اب کہیے جو بھائی گٹکا استعمال کرتے ہیں، بیڑی اور سگریٹ استعمال کرتے ہیں، کیا وہ جب نماز پڑھتے ہیں بغل والے کو تکلیف نہیں ہوتی؟ یقیناً ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ جو بہت زیادہ بیڑی پینے والے ہیں، حد سے زیادہ پیتے ہیں، وضو خانہ میں اگر وہ کھانس دیتے ہیں، بعد میں آنے والے اتنی اس کی غلاظت پھیل جاتی ہے کہ وضو خانہ کے اندر جاتے ہی پتہ چلتا ہے کہ کوئی بیڑی پینے والا یہاں موجود ہے۔ تو کہ یہ ایک حلال چیز جس کو اللہ رب العالمین نے حلال کیا، جس کے بغیر ہمارے اور آپ کے گھر میں سبزی نہیں بنتی ہے، کوئی گوشت تیار نہیں ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حلال چیز کو کھا کر کے مسجد میں آنے سے روک دیا، منع کیا کہ کوئی بھی شخص کچے پیاز اور کچے لہسن کھا کر کے مسجد میں نہ آئے۔ تو ایک وہ چیز جو شریعت میں جائز نہیں ہے، اس کو کھا کر کے مسجد میں آنا، اس کا کھانا، اس کا استعمال کرنا اسلام کی نظر میں کیوں کر پسندیدہ اور محبوب ہوگا؟ تو میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ 4 بھائیوں نے برجستہ یہ کہا کہ انشاءاللہ آج کے بعد سے جو کچھ بھی چھوٹی موٹی چیزوں کی لت تھی ہمیں، چاہے بیڑی ہو، سگریٹ ہو، گٹکا ہو، انشاءاللہ عہد کرتا ہوں اس کو پینا تو دور کی بات، انشاءاللہ اللہ نے اگر ہمیں توفیق دیا، اللہ نے ہماری مدد کی، تو ان چیزوں کی جانب ہم نظر اٹھا کر کے بھی نہیں دیکھیں گے۔ اور ہم نے ان کے لیے دعا بھی ہمیشہ کرنے کے اپنے دل میں ارادہ کیا، اور آج بھی آپ سب کے سامنے خطبے میں ان 4 بھائیوں کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے تقریر سن کر کے، دن کی باتیں سن کر کے، قرآن و حدیث کی باتیں سن کر کے جن کے دل میں یہ ولولہ جاگ گیا، یہ احساس بیدار ہوا کہ انشاءاللہ ہم غلط کام نہیں کریں گے، انشاءاللہ ہم غلط چیزوں کا استعمال نہیں کریں گے، یا اللہ تو ان کو ان کے ارادے پر ان غلط چیزوں سے بچتے رہنے کے لیے ہمیشہ تو اللہ استقامت دینا مولا۔ یا اللہ جن بھائیوں نے عزم کیا بیانات سن کر کے، ان کے علاوہ نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو سن کر کے ترک کرنے کی ارادہ کرتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں بیڑی سگریٹ گٹکا، یا اللہ ان کو ہمت دے، حوصلہ دے کہ یہ غلط چیزیں چھوڑ دے، زندگی میں کبھی بھی اس کی طرف نظر نہ اٹھائے۔ یا اللہ تو ان کے اس کام میں مدد فرما، ان کو نیک کام کی تو توفیق عطا فرما مولا، آمین۔